ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایلدوریا نامی خوشحال سلطنت میں ایک محبوب شہزادی رہتی تھی جس کا نام اولیرا تھا۔ وہ اپنی مہربانی، عقل مندی اور حسن کی وجہ سے پورے ملک میں مشہور تھی۔ لیکن لوگوں کو اس کے حسن سے زیادہ اس کے دل سے محبت تھی۔ وہ اکثر گاؤں کی طرف جاتی، اپنے لوگوں سے بات کرتی، ان کی مدد کرتی۔ ایک دن جب اولیرا قریبی جنگل کی سیر کر رہی تھی تو اسے ایک قدیم درخت نظر آیا۔ میں نے پہلے کبھی یہ درخت نہیں دیکھا۔ اس درخت کی چھال ہلکی سی روشنی میں چمک رہی تھی اور اس کی جڑوں کے ارد گرد ایک عجیب سی دھند پھیلی ہوئی تھی۔ تجسس کے مارے وہ درخت کے قریب گئی۔ جیسے ہی وہ اندر گئے تو اس کے ہوش آڑے کے آڑے اور روشن آسمان غائب ہو چکے تھے۔ جیسے ہی وہ اگے گئی زیادہ سارے کرسٹل چمک رہے تھے اور وہ بولی، اتنے سارے کرسٹلز اگر مجھے مل جاتے تو میری موجیں لگ جاتی ہے۔ جب وہ کرسٹلز کو دیکھ رہی تھی تو وہاں پر ایک مونسٹر آ گیا جس کا سر اپنے ہاتھ میں تھا۔ ارے بھاگ بھاگ، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ بول کر شہزادی بہت زور زور سے بھاگنے لگی۔ ہو تب تک بھاگتی رہی جب تک وہ کافی دور نہ آ گئی۔ شہزادی بہت ڈری ہوئی تھی اور بہت پریشان تھی، اپنے آگے کا راستہ طے کرنے کے لیے پریشان تھی۔ اولیرا نے اپنی مہم کے دوران کئی جادوئی مخلوقات سے ملاقات کی، جیسے لوسر، ایک شریف ڈریگن جو صدیوں سے اس دنیا کے دروازے کی حفاظت کر رہا تھا، اور سلرا، ایک شرارتی مگر وفادار جنگلی پری جو اس کی رہنما بن گئی۔ وہ دونوں بھولی ہوئی سلطنت کے دل تک پہنچے جہاں ایک محل تھا جو لمبے عرصے سے خالی تھا، اور محل کے اندر اولیرا کو ایک قدیم راز معلوم ہوا۔ یہ سلطنت کبھی ایک طاقتور ملکہ کے زیر حکمرانی تھی۔ شہزادی لارا کو محل کے باغ میں ایک دوست ملا جس نے ان کو اوگے کی کہانی بتائی۔ میں یہاں پر 400 سالوں سے رہتا ہوں اور یہاں پر ایک قوم آباد تھی جس کو ایک جادوگرنی نے بد دعا دی تھی۔ اب ہمیں ان لوگوں کو جگانے کے لیے جادوگرنی سے لڑنا پڑے گا، پر وہ بہت طاقتور ہے۔ وہ جادوگر جتنا مرضی طاقتور ہو جائے لیکن سچائی کے سامنے ہار ہی جائے گا۔ ہم سب اس سے مقابلہ کریں گے اور جیت جائیں گے اور سوئے ہوئے لوگوں کو دوبارہ سے زندہ کر دیں گے۔ یہ بول کر وہ چڑیل کے پاس جانے لگے۔ آخرکار بہت چلنے کے بعد وہ چڑیل کے پاس پہنچ گئے۔ تم شہزادی میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شہزادی بولتی ہے، جی تمہاری ہوگی کیونکہ ہم بھی سچے ہیں اور تم ہار جاؤ گے۔ پھر شہزادی اور جادوگرنی لڑائی شروع کر دیتے ہیں، دونوں ہی اپنی فل طاقت لگا دیتے ہیں۔ شہزادی بھی اپنی جادوئی طاقتوں کا استعمال کرنے لگتی ہے، وہاں پر چڑیل بھی بہت سی اپنی طاقت استعمال کرتی ہے۔ آخرکار چڑیل ہار ہی جاتی ہے اور وہ سوئے ہوئے لوگ دوبارہ سے اٹھ جاتے ہیں۔ جادوئی دنیا کی ملکہ اٹھ کر شہزادی کا شکریہ ادا کرتی ہے اور وہاں کے لوگ دوبارہ سے خوشحالی کے ساتھ اپنی سلطنت ابد کرتے ہیں۔ موٹے شہزادی ساروں سے مل کر دوبارہ اپنی دنیا میں الف کر خوشحالی کے ساتھ رہنے لگی۔ یہاں پر کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر